جی السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے تصوف۔ تصوف کیا ہے؟ آج ہم اس کے اوپر آپ سے ہمارے ساتھ حضرت آفتاب اقبال احمد صاحب ہیں، ان سے ہم آج اس پہ گفتگو ہماری ہے کہ تصوف کیا ہے۔ جی انکل، بہت لوگوں کے بہت سارے تصوف کے بارے میں بہت سارے خیالات ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اس شبد کی، اس لفظ کی سمجھ بھی نہیں ہے کہ اصل میں یہ کیا ہے اور صوفیوں کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کی رائے، آپ کی باتیں ہم سننا چاہیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ گزشتہ کیسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیا تصوف دین اسلام کے کوئی پیرلل چیز ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تصوف ایک مختلف چیز ہے جو اسلام یا دین اسلام کے متوازی کوئی دین ہے یا متوازی کوئی نظریہ ہے۔ تو ایسا نہیں تھا۔ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ تصوف کا نام اگر نہ لیا جائے تو قرآن میں اس کا جو اس کے متوازی یا اس کا سبسٹیٹیوٹ جو لفظ ہے وہ تزکیہ ہے، اور حدیث احسان یا حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں، اس میں اس کو لفظ احسان سے پکارا گیا ہے، اور احسان جبرائیل امین نے جیسا کہ تعلیم فرمائی وہاں صحابہ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سارے عمل کو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آئے تھے تاکہ یعلموا امور دینکم، تاکہ تمہیں تمہارے امور دین سکھا سکیں، سمجھا سکیں۔ تو اس میں ایمان، اسلام اور احسان، یہ تین سوالات تھے۔ چوتھا تھا قیامت کے بارے میں سوال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ڈیفائن فرمایا، جبرائیل امین نے اس کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ڈیفائن فرمایا اور اس کی تصدیق جبرائیل امین نے کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جبرائیل امین کے سوال پر احسان کو ڈیفائن فرمایا، اور اس تعریف پر جبرائیل امین نے اس کی تصدیق کی، جس میں یہ فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت باطنی کا تذکرہ کیا تھا۔ اسلام کی قبولیت کے لیے بھی جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو عقائد ہیں جن کو ہم ایک جملے میں جمع کرتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سارا جو ہے عقیدہ ہے
اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ساتھ ساتھ یہ کہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں نے یہ سارے عقائد کو اپنی زبان سے ان کا اقرار کیا، ایکسیپٹ کیا، اور تصدیق بالقلب، میں نے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ یہ جو دل کا تصدیق کرنا ہے یا دل کا یہ گمان کرنا کہ میں گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، عمل کرتے ہوئے گویا کہ دیکھ رہے ہو اللہ کو، اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ کیفیت دل کی ہو تو اس کیفیت کو کیفیت اخلاص کہتے ہیں۔ اب اخلاص کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے قلب و باطن کی ایک کیفیت ہے، جسے قرآن میں بھی اللہ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء للہ، کوئی اور دین میں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ لیعبدوا اللہ، کس طرح؟ مخلصین له الدین، دل کی گہرائیوں سے دین کی اخلاص کے ساتھ اسے قبول کرتے ہوئے اور خالصاً اللہ ہی کے حکم کے پابند رہتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے۔ اور اسی بات کو دوسری احادیث میں بھی بیان کیا گیا کہ ان اللہ لا ينظر الى اصوارکم واجسادکم واعمالکم ولکن ينظر ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال کی شکل و صورت کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر ما فی قلوبکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے کہ ان اعمال کے پیچھے وہ قلب و باطن کی کیفیت کیا ہے۔ تو اعمال کو جیسے ویریفائی کرتا ہے، سرٹیفائی کرتی ہے جو شعبہ ہے اس سے شریعت کہتے ہیں، قانون۔ جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نماز ہے تو اس کے لیے وہ ایک ڈیفائنڈ وے ہے، ایک طریقہ ہے، بھئی اس طرح وضو کرو، اس طرح قبلہ رخ پہ کھڑے ہو، یہ جملے پڑھو، یہ قیام میں یہ پڑھو، رکوع میں یہ پڑھو، سجود میں یہ پڑھو، نماز کی رکعتیں مقرر ہوئیں، اتنی رکعتوں کی یہ نماز، اتنی رکعتوں کی یہ۔ تو یہ جو ساری اس کی تفاصیل ہے، یہ علم شریعت اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اب اس عمل کرتے ہوئے قلب و باطن کی کیا کیفیت ہو، یہ بھی ایک مستقل شعبہ ہے، جو قلبی اصلاح کا شعبہ کہہ لیں، اصلاح احوال کا شعبہ کہہ لیں، اصلاح باطن کا شعبہ کہہ لیں، یا آپ اسے تصوف کہہ لیں۔ اب تصوف بنیادی طور پر یہ ہے کیا؟ اس میں یہ قلبی کیفیات کی اصلاح ہونا یہ تو شرط ہے، یہ تو ضروری ہے۔ جیسے اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ عمل ہو تو اس کا وزن مختلف ہوگا۔ میدان محشر میں ہماری جو نیکیاں ہیں یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ قرآن میں اللہ نے اس کا وضاحت فرمائی ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس روز نیکیوں کا وزن ہوگا۔ اور قرآن میں ہی دوسری جگہ موجود ہے کہ بعض لوگوں کی وہ نیکیاں جو ہیں عوام منصورہ، وہ ایسے جیسے ہوا میں اڑ جائیں گے، ان کا وزن ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نیکی کا وزن ہونا اور نیکی کا وزن نہ ہونا، یا نیکی کا اجر و ثواب میں زیادہ ہونا یا اسی نیکی کا اجر و ثواب میں کم ہونا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بنیادی طور پر اس بات پر کہ آپ کے قلب و باطن میں وہ عمل سر انجام دیتے ہوئے یا وہ نیکی کا عمل کرتے ہوئے کتنا اخلاص کی مقدار کتنی تھی۔ اب یہ اخلاص کی مقدار کے لیے کوئی میٹر ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں۔ کوئی بندہ
کسی بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اس کی رکعتیں تو گن سکتا ہے، اس کا ٹائم بھی نوٹ کر سکتا ہے کہ اس نے 5 منٹ میں نماز پڑھی ہے یا 10 منٹ میں نماز پڑھی ہے، اس نے سجدے کتنے لمبے کیے ہیں، لیکن ان کے سجدوں کا اللہ کے نزدیک وزن کیا ہے یہ نہیں کوئی انسان سمجھ سکتا۔ یہ کس کے درمیان ہے؟ یہ بندے اور اللہ کے درمیان۔ اب بندے کے اندر خلوص کتنا تھا، کتنا متوجہ اللہ تھا اس کا قلب و باطن، یہ اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ ہی اس پر اجر و ثواب مرتب فرماتا ہے۔ لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نا اپنے اصلاح نفس کی۔ تو یہ تصوف بنیادی طور پر جسے کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر عمل تزکیہ ہے، آپ کے باطن کا تزکیے کی بات ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، آگے اس کا طریقہ بھی بتایا وذکر اسم ربہ فصلی، ذکر کیا اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا، فصلی، بس جملہ اطاعت کی یا نماز ادا کی، جو بھی ترجمہ بنتا ہے، جس طرح بھی تفسیر آتی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم زندگی کی یہ جو دوڑ ہے یا زندگی کی اچیومنٹس ہیں، تم تو اس پر پورے زور شور سے اس پر محنت کرتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی چیزوں کے پیچھے تم تو بھاگے پھرتے ہو، تم اس پہ مرے مٹتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت جو تھی، آخرت ہے وہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے۔ اب یہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والے بھی ہے، یہ بھی ایک ہر علم کے اعتبار سے سب کو ایک جیسا علم ہو گیا۔ جب میں نے آیت پڑھ لی تو مجھے بھی پتہ چل گیا، جس نے اس کا ترجمہ سن لیا اس کو بھی پتہ چلا، خواہ وہ قرآن کی آیت عربی میں نہیں پڑھ سکتا تو بھی اس کو اس کا معنی تو پتہ چل گیا، تو علم میں تو ہم برابر ہو گئے۔ لیکن بات ہے کہ وہ اس کی جو یقین کی کیفیت ہے، اس میں کون کیا ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے ایک دوسرے، یہ اللہ پاک کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے باطن میں اس بات کا کتنا یقین ہے اور کتنا اس پر مخلص ہے اور کتنا اس کے اندر وہ مضبوطی ہے۔ تو وہ جو اندر کی مضبوطی پیدا کرنا، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ دو ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اعمال صالحہ کرنے کا ایک جذبہ جب پاتے ہیں تو ہم اعمال صالحہ کو پورے اس احترام کے ساتھ اور پوری جد و جہد کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے قلب و باطن میں اس آخرت کا وہ یقین کی کیفیت نہ ہو تو ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ عمل بے جان سا ہوتا ہے، وہ عمل کی صرف شکل ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واقعہ آتا ہے، تو اس میں ہے کہ بھائی میدان محشر میں ایک شخص سے پوچھا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہوگا دنیا میں، کہ تو بتا، باوجود اللہ علیم و بصیر ہونے کے اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم عطا فرمایا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ بیان کرے گا کہ یا اللہ میں نے علم دین سیکھا، علم دین سکھایا، اتنے لوگوں کو سکھایا، اتنے بڑے بڑے درس دیے، اتنا بڑا لوگوں کو تلقین کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس کو فرمائیں گے کہ تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ تو لوگوں میں بڑا دیندار، بڑا عالم شمار ہو، لوگوں نے تجھے عالم شمار کر دیا، لوگوں نے تجھے وہ عزت احترام دے دی جو ایک عالم کو دینی چاہیے تھی، تو نے میرے لیے تو کچھ کیا نہیں، تو میرے پاس تیرے لیے اجر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص جس نے بہت مال خرچ کیا ہوگا اللہ کے راستے میں، سخی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس نعمت کا تذکرہ فرما کے کہ میں نے تجھے بڑا مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا، تو وہ بھی اسی طرح اپنے وضاحت کرے گا کہ میں نے اتنا
مال تیرے رستے میں خرچ کیا. یہ اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے نہ مال یہ خرچ کیا، یہ تو نے اپنی بڑائی کے لیے، اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے کیا تھا. سو لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، نہ تو نے میرے لیے کیا نہ میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر ہے. اسی طرح ایک شخص جو شہید ہوگا، اب شہید وہ ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کو مردہ بھی نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب یہ تو بات اگلی ہے، وہ شعور کس قسم کا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ یہ سننا بھی نہیں چاہتا بھائی شہید کے کوئی مردہ بھی کہے. لیکن اس سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو جان تیرے پر وارد دے دی تیرے رستے میں. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو بڑا پہلوان بننا چاہا، تو نے بڑا بہادر دلیر بننا چاہا تھا، تو دلیری کے تمغے تجھے مل گئے، نہ تو نے میرے لیے کچھ کیا نہ تیرے لیے میرے پاس کچھ چیز ہے. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قلبی کیفیت نہیں تھی، عمل صالح تھے سارے. عمل اپنی شکل و صورت میں مکمل صالح عمل تھے اور بڑے قابل قدر عمل تھے. شہادت سے بڑا عمل کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کے پیچھے وہ جذبہ، وہ کیفیت وہ نہیں تھی جس میں للہیت ہو. وما امروا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی اخلاص کے لیے، تو وہ اخلاص کی کمی تھی. اب اخلاص کیا ہے؟ ایک باطنی کیفیت ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اعضائے ظاہریہ کے عمل جو ہوتے ہیں ان کے لیے شریعت مطہرہ جو ہے وہ ان کی حدود اور قیود کو متعین کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے. اب اعضائے باطنیہ کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو اعمال باطنیہ کہلاتے ہیں، اب جیسے اخلاص ہے تو اخلاص کی ضد ریا ہے، دکھلاوا. اخلاص ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے کیا جائے کوئی کام. تو یہ ہوا اخلاص. نماز بھی پڑھی تھی تو صرف اللہ ہی کی خوشنودی اور اللہ ہی کے حکم کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع کے جذبے سے پڑھی تھی، دل بیدار کے ساتھ پڑھی تھی، تو دل خوابیدہ کے ساتھ نہیں تھی. تو اس کو، اس عمل کو اس اخلاص کی وجہ سے بہت اونچا کر دیا جاتا ہے اللہ کے اس کا درجہ. لیکن کتنا ہی اچھے سے اچھا عمل ہو اپنی شکل و صورت میں، اگر اس کے پیچھے وہ اخلاص یا وہ باطنی کیفیت وہ درست نہ ہو تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کے آخرت میں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے بندے کے لیے آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے. تو ہمیں اس لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کی فکر کریں، اور باطن کی اصلاح بلا شبہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے. یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وذکر اسم ربہ فصلی. اور ذکر الہی کی بات جب کی جاتی ہے تو ذکر الہی وہ واحد عمل ہے جس کی کوئی لمٹ اللہ نے نہیں بیان کی، بلکہ اس کے لیے جب بھی بات ہوئی تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کچھ لوگوں میں یہ ایک غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے اور یہ نظریہ بھی سنایا جاتا ہے، کچھ زیادہ ذکر کرنے سے پتہ ہوش و حواس گم کر جاتا ہے. بعض دفعہ وہ بندہ کا جو ہے نا وہ دماغ ٹھیک نہیں رہ جاتا، بعض دفعہ بندہ جو ہے ہوش و حواس کھو جاتا ہے. تو یاد رکھیں، اصول کی بات یاد رکھیں، جو عمل اللہ نے خود قرآن میں جس کا حکم دیا ہے نا وہ کسی صورت میں بھی کسی کے لیے، انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا، وہ اس کے لیے مفید ہی ہوگا. ہاں، جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے وہ اللہ نے خود منع کر دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو منع کر دیتے. یہ جتنی چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے، امر اور نہیں، دین سارا تو امر اور نہیں میں ہے نا، کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو.
یہ جو نہ کرو والی باتیں نا ساری، یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو کسی نہ کسی طرح، اس کے مادی نقصانات ہیں، اس کے فزیکل نقصانات ہیں، اس کے اخروی نقصانات ہیں. تو ان سارے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے پہلے ہی ان چیزوں سے منع کر دیا. اور جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا یہ کرو، وہ نقصان دہ ہو نہیں سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. نماز ہے 5 ہی فرض ہے. حج یا زندگی میں ایک ہی دفعہ اللہ نے فرض کیا ہے، کرنے کو جب مرضی کو کرتا رہے. لیکن ذکر الہی واحد چیز ہے جس کے لیے فرمایا کہ یہ کثرت سے کرو. اور اسی جیسے اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اتل ما اوحی الکتاب، تلاوت سے شروع کیا. اقیم الصلاۃ کا، نماز قائم کرو. نماز کا فائدہ بتایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، لیکن اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز. یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اسی طرح ایک ہی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے. نماز شریعت کا، نماز کے لیے حکم آپ کو شریعت کے شعبے سے ملیں گے، خشوع آپ کو اس اصلاح احوال یا اصلاح باطن کے شعبے سے اس میں اس کی گائیڈنس آپ کو ملے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دونوں ملا کر اسلام ہے، دین ہے. تو باطن کی اصلاح اور ظاہر کی اصلاح یہ دونوں ہی ضروری ہیں. اگر میری ظاہر کی اصلاح آپ رکھیں اور باطن کی اصلاح پر غور نہ کریں کہ یہ تو خود ہوتی رہے گی، خود کچھ نہیں ہوتا. اگر خود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ صرف قرآن پاک نازل فرما دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت جو ہے وہ قرآن نے خود بیان کیے کہ یتلو علیکم آیات ہی، اللہ کی آیات تلاوت کر کے تم کو قرآن تم تک پہنچاتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. یاد رکھیں یہ تزکیہ اپنے آپ نہیں ہو جاتا. اگر اپنے آپ ہو جاتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں یہ شامل نہ ہوتا. فرائض میں صرف یہی ہوتا بھی آپ نے، اللہ نے قرآن حضور پر نازل فرمایا تھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن نازل جو آپ کے قلب اطہر پر ہوا تھا وہ آپ لوگوں کو بیان فرما دیتے بس. تو تزکیہ خود ہو جاتا. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کا کام ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے ان تک پہنچانا، پھر ان کا تزکیہ کرنا، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر علم کتاب اور علم حکمت ان کو سکھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب معلم ہے، اسی لیے یہ معلم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ظاہریہ اور اعمال باطنیہ دونوں کی پوری تفصیل بیان کر کے پوری طرح ان کو اصلاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال ظاہریہ اور اعمال باطنیہ دونوں کی اصلاح کی ہے صحابہ کرام سے. اگر صحابہ کرام کو صرف اعمال ظاہریہ سکھا دیتے، نماز سکھا دیتے، پڑھا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باطن کی کہ وہ تزکیے کا عمل نہ کرتے، تو پھر وہی حال ہوتا جو آج میرا اور آپ کا ہے. آج ہمارے پاس علم دین کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کیفیات کی کمی ہے، وہ برکات کی کمی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے صحابہ اکرام کے سینہ اقدس میں گئی یا جن سے ان کا باطن منور ہوا. وقت کے ساتھ ساتھ، یہ زمانے کے ساتھ ساتھ علم کی کمی نہیں ہوئی. سارا علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دنیا میں چھوڑا تھا وہ سارے کا سارا آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. میرے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے. قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سارا کوئی چیز ختم نہیں ہے، معدوم نہیں ہوا. نبوت کا ظاہری پہلو اسی طرح سب موجود ہے. کمی کہاں ہے؟ کمی ہوئی ہے اس نبوت کے باطنی پہلو میں جو ہم نے
ضائع کیا ہے۔ آج پوری امت میں آپ پوری غور کر کے دیکھ لیں، منافقت ہر جگہ شامل ہے، ہر جگہ منافقت شامل ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں وہ لوگ ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں جن کے ماتھے پر نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کے محراب بنے ہوئے۔ ذخیرہ اندوزی وہ لوگ کرتے ہیں جو ہر سال عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور غریبوں کو عمرے کے ٹکٹ بھی دیتے ہیں، نعت خوانوں کو بھی بیچتے ہیں، عمرے بھی ان سے کرواتے ہیں، درس و تدریس میں جا کر بکرے بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ قال اللہ و قال رسول جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو وہ کھانے بھی کھلاتے ہیں، گھر میں بلا کے ختم بھی کراتے ہیں اسے، لیکن ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، ناجائز منافع خوری۔ ہر رمضان پر آپ ہر بندہ دیکھ لیں کس شعبے میں ناجائز منافع خوری نہیں ہے۔ یہ ملک ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے، چلو کفار کے جو چھوڑیں، کفار والے تو یہ کام کرتے ہی نہیں جو ہم کرتے ہیں۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں غذا میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہے، غذائی اشیاء میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ، چائے کی پتی میں ملاوٹ، اور وہ چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں جو مہلک ہیں انسانی وجود کے لیے، اور یہ سارے مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنے کر رہے ہیں؟ آپ پورے پاکستان میں دودھ جو بیچنے والے ہیں ان کا وہ ڈبہ پکڑ کے دیکھ لیں، 800 جو بہت اچھا ہے، نیک سا بندہ ہے، اس کا 850 گرام کا ڈبہ ہوگا، کلو کا ڈبہ کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ کم تولنا ہر بندے کا کام، ہر بندہ کم تول رہا ہے، اور سارے نماز روزہ بھی کر رہے ہیں۔ اور سال میں ایک دفعہ جب یہ جیسے یوم عاشورہ آ گیا یا بزرگوں کے مزاروں پر جا کر دودھ جا کر دیتے ہیں، ایک دن جا کے تو وہ 11ویں شریف کا دودھ دیتے ہیں تو سارا دودھ خالص دے کر آتے ہیں، لیکن انسانوں کو دودھ خالص نہیں دیتے، کبھی نہیں۔ کوئی بندہ جس کا اپنا جانور نہیں ہے یا جس کے پاس کوئی اپنے سورس نہیں ہے، یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اصلی دودھ پی رہا ہے۔ تو یہ ملاوٹ، یہ ناجائز منافع خوری، یہ جھوٹ، کیا یہ سارا اصلاح نفس کی ضرورت نہیں ہے؟ صرف لوگوں کو نمازیں ہی پڑھوانے کی ضرورت ہے؟ نمازیں پڑھنے والے، حج کرنے والے اور بے شمار اس طرح کے اعمال صالحہ کرنے والے، ان کے اصلاح نفس کی ضرورت ہے۔ آپ اصلاح نفس کی ضرورت کے بھی ماہر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اگر درس و تدریس سے یہ اصلاح نفس ہو رہی ہوتی تو علماء تو کم از کم اس نعمت سے بے انتہا مستفید ہوئے ہوتے نا۔ اور میرے دیس کے علماء کیا کیا ان کی شان ہے، کیا کیا ان کے کمالات ہیں، میں بیان نہیں کرتا، اس میں مجھے ضرورت نہیں اس کی بیان کرنے کی، معاشرہ خود جانتا، سب جانتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو سیدھی سی بات یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ اصلاح اعمال اور اصلاح احوال یہ دونوں شعبے مل کر دین ہے۔ اعمال کی اصلاح اور احوال کی اصلاح، اور احوال کی اصلاح کے لیے اگر سارے مبلغین باہر نکل پڑے اور ہم میں سے اگر آدھے لوگوں کے بھی باطن کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ جن بیماریوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جس میں جھوٹ، منافقت انتہا درجے کی، شاید یہ کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اصلاح باطن کے اوپر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر محنت کریں۔ اللہ کی حضوری کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی کیفیت کو پانے کا
یہ شوق بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور اس شوق کے لیے ہم محنت بھی کریں. جس طرح دین کو سیکھنے کے لیے جو ہمارے درس و تدریس کے ادارے ہیں وہ صرف قرآن نہیں پڑھاتے، بہت سارے اور بھی کام کراتے ہیں، صرف نحو بھی پڑھاتے ہیں، اور بھی ایسی کتابیں پڑھاتے ہیں، ہمیں تو نام بھی شاید نہیں آتے عام آدمی. وہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ وہ ممد دین سمجھ کر. ورنہ صحابہ کرام کو تو صرف نحو کسی نے نہیں پڑھائی تھی، یا عرب کے باقی لوگوں نے تو پھر صرف نحو پھر نہ پڑھتے نا سارے، یا اور دوسری یہ ممد دین سلیبس کی نصاب کی مضامین ہیں، وہ علم الکلام نہ پڑھتے، دوسری چیزیں نہ پڑھتے، ان کو ضرورت تھی. اسی طرح اصلاح احوال کے لیے بھی کچھ چیزیں ضرورت ہیں، اور اگر ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کے دائرے میں رہ کر ہر چیز کو کیا جائے کہ ایک طرف اصلاح احوال کی پہلے تو ضرورت کو اجاگر کیا جائے. ہمارے علماء، ہمارے واعظین، یہ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، ہمیں اعمال باطنیہ کی اصلاح کی ضرورت ہے. کہ جو لوگ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے ایک بندہ، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. جس نے داڑھی رکھی ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. جس نے حج کیا ہوا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی ملاوٹ کرتا ہے، وہ بھی ذخیرہ دوزی کرتا ہے. رمضان میں سب کے سب تاجر ایک جیسے ہوتے ہیں. حاجی بھی ایسے تھے، غیر حاجی بھی ایسے تھے، نمازی بھی ایسے ہی ہے، بے نمازی بھی ایسے ہی. پھر ان اعمال صالحہ کا، یا ان کو جو اعمال صالحہ سکھاتے ہیں، جو ان سے پیسے بھی لیتے ہیں اور بڑے ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ حاجی صاحب نے اتنے پیسے دیے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. اذان سے یہ مسجد کے سپیکروں سے آوازیں نہیں ختم ہوتی اس طرح. کوئی 10 روپے بھی دے رہتا ہے تو اس کو بھی جنت الفردوس سے آگے کے منازل دے رہے ہوتے ہیں، دینے والے بھی اور لینے والا بھی دے رہا ہوتا ہے. لیکن اصلاح احوال کی بات تو نہ ہو، عمل کرنے والا کرتا ہے، سنتا ہے، کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو دین کی تمام حدود اور قیود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم سلیم، قلب سلیم اور عمل سلیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی آپ نے بہت ساری باتوں پر ہم سے جو بات چیت، ہمارا جو کنفیوژن تھی، جو ایک نارمل انسان کی کنفیوژن تھی، وہ بہت ہمارے لیے صاف ہے. اور سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ خشوع رکھنا، اللہ کی طرف پوری طرح سے پورا اپنا جھکاؤ اللہ کی طرف، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہم رکھیں تو یہ تصوف کا جو رستہ ہے یہ بہت ہی آسان ہے. اس پہ جو آپ نے روشنی ڈالی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.